السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آج اتوار ہے اور میں اپنی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی خوفناک پروپیگنڈا شروع کیا گیا پچھلے 4-5 دنوں سے سوشل میڈیا پہ، تو وہ بڑی شد و مت سے چل رہا ہے۔ اس کا آغاز کیا تھا جناب نجم سیٹھی صاحب نے اپنے فرائیڈے ٹائمز کے ایک ایڈیٹوریل میں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو عمران خان صاحب کا جہاز جو انہیں نیو یارک سے لے کے جدہ جا رہا تھا، اور یہ جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان، ان کا جہاز تھا، جب وہ واپس ہوا ہے نیو یارک واپس گیا تو وہ کوئی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے واپس نہیں گیا۔ نجم سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرنس محمد بن سلمان بہت خفا ہو گئے تھے پرائم منسٹر عمران خان سے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے جس انداز میں نیو یارک میں جو میٹنگز کی ہیں، جو باتیں کی ہیں، جس طریقے سے وہاں پر ڈپلومیسی کی ہے، وہ پرنس محمد بن سلمان کی ہدایات کے خلاف تھی۔ اور پرنس محمد بن سلمان اس بات پر اتنے ناخوش ہوئے کہ جس وقت وہ جہاز آ رہا تھا تو پرنس نے آرڈر کیا کہ اس جہاز کو واپس اتار لیا جائے، اور وہ پھر جہاز ٹورنٹو سے نیو یارک واپس گیا اور اس میں کسی طرح کی کوئی وہ پرابلم نہیں تھی۔ یہ بھی اس میں کہا گیا کہ پھر جو عمران خان صاحب ہیں، یہ جو ایک عام فلائٹ ہے سعودی عرب کی، اس سے پہنچے اور پھر سعودی عرب میں ان کا استقبال بھی کوئی خاص نہیں ہوا جدہ میں۔ پھر سوشل میڈیا پر جو نون لیگ کے حمایتی ہیں اس بات کو اس طرح سے آگے بڑھا رہے ہیں کہ ابھی جو وزیر دفاع سعودی عرب کے 2-3 دن پہلے آئے، یہاں پہ دورہ کر کے گئے، وہ بھی صرف آرمی چیف سے ملے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان سے نہیں ملے، اور پرائم منسٹر عمران خان سے پرنس محمد بن سلمان بہت شدید ناراض ہے۔ یہ ایک اس طرح کا ماحول بنایا گیا جس پہ شاید حکومت پاکستان نے کوئی تردید وغیرہ بھی جاری کی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب انہوں نے کیا کیوں، اور آج اس ایشو پر آپ سے میں بات کروں گا کہ اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ جب کسی ملک کے جو انٹلیکچوئل ہوں وہاں پر ریئل انٹلیکچوئلز کے بجائے سوڈو انٹلیکچوئلز آ جائیں، پپٹس آ جائیں، اور وہ لوگ جن کے مفادات دوسروں سے وابستہ ہوں، اور ان کی جو تحریریں ہیں وہ جب 1700 میں صحافت کا آغاز ہوا اور نوابوں نے اپنے رکھے ہوئے تھے، دلال رکھے ہوئے تھے جو ان کے کہنے پر ہر قسم کا پروپیگنڈا کرتے تھے، اور وہی وہ جو ایک خط سا یا جو ایک کاغذ ہوتا تھا وہ اس دوسرے جس نواب کے خلاف چھاپتے تھے اس کے محلے میں اس کے گھر کے سامنے پھینک آتے تھے۔ تو یہ چیتھڑے جو ہیں جن کی چند 100 سرکولیشنز ہیں، لیکن کیونکہ اس کو پاورفل لوگ، اور وہی ہے کہ آپ نے وہ چھاپا اور اس کے بعد مخالف کی گلی میں پھینک آئے، تو یہ جو اس وقت میں وہ لوگ جو صحافت کو پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو ملکی مفادات کو پیچھے ڈال رہے ہیں، میرے نزدیک ان کی حیثیت صحافتی ہیجڑوں سے زیادہ نہیں ہے، یا آپ انہیں صحافتی دلال کہہ سکتے ہیں، یا آپ انہیں سوڈو انٹلیکچوئلز کہہ سکتے ہیں۔ وہ گھٹیا لوگ جو دولت کی خاطر ہر شے کو بیچنے کے لیے تیار ہیں مفادات کے لیے۔ اب یہ جو ایڈیٹوریل ہے نجم سیٹھی صاحب کا، اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اس میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے، اگر آپ وہ تفصیل دیکھیں تو 3-4 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا دورہ ناکام ہو گیا، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی جو ورلڈ اوپینین ہے آج بھی انڈیا کے ساتھ ہے، یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ڈپلومیسی جو ہے وہ بالکل اس نے کام نہیں کیا، میں یہ بات بھی مان لیتا ہوں، یہ بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آگے آ کے وہ کہتے ہیں کہ نریندر مودی جو ہیں، پاکستان کی ملٹری اور سول قیادت فیل ہو گئی مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کرنے کے لیے، لیکن مودی نے اس کو کر دیا، وہ جو اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا، یعنی اپنے اس کا بھی جو کریڈٹ ہے وہ دے رہے ہیں نریندر مودی کو کہ پاکستان نے اس کو کریڈٹ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایجنسیوں پر برسے ہیں، پاکستان کی ISI پر برسے ہیں کہ ان کو کوئی خبر ہی نہیں تھی کہ انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے کشمیر میں، ایک مکمل فیلئر ہے پاکستان کی فوج کا، مکمل فیلئر ہے پاکستان کی ایجنسی کا۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، تو ہونا کیا چاہیے، وہ جو آخری پیراگراف ہے نا، اس میں انہوں نے اپنا سارا مدعا بیان کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب دیکھیں یہ نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں میرا جھگڑا یہ ہے کہ سویلین لیڈ رول ہونا چاہیے، پاکستان کی آرمی جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز کرتی ہے،
اور جو سول حکومت کرنا چاہتی ہے اسے وہ کرنے نہیں دیا جاتا. یہ مقدمہ ہے نواز شریف صاحب کا, اور یہی پروموٹ کر رہے ہیں جناب نجم سیٹھی صاحب. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کی تو انہوں نے تنقید کر دی, ایجنسیز پر انہوں نے کہا فیلئر ہے, اور یہ کہا کہ جو تقریر کی ہے عمران خان نے وہاں پر, اس میں انہوں نے جو نیوکلیئر اپنا ذکر کیا ہے کہ جنگ ہو سکے گی, تو وہاں پر لوگوں نے مذاق اڑایا ہے, اور یہ کیا اس کو کرنا, ان کو نہیں یہ کرنا چاہیے تھا. یعنی اگر عمران خان یہ کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل کرو, اس پر نیوکلیئر جنگ ہو سکتی ہے, نجم سیٹھی کو اس سے بڑی تکلیف ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ یہ دیکھیں جو سیپریشن آف ایسٹ پاکستان تھی, اس میں یہ مودی اور بھارتی سیاستدان یہ کہہ چکے ہیں کہ بھارتی فوج پاکستانی فوج کی وردی پہن کر آئی اور مکتی بانی کا روپ دھار کے انہوں نے وہاں پر ظلم و ستم کیا, اور ایک پورا پرسیپشن بنایا کہ یہ ریپس, یہ ظلم, یہ زیادتی پاکستان کی فوج کر رہی ہے, جس کی بنیاد پر بنگالی پاکستانی فوج کے خلاف ہوئے اور پھر سیپریشن آف ایسٹ پاکستان ہو گئی. اب وہ پھر اس کا حوالہ دے رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے نریندر مودی کا جو کشمیر کے حوالے سے ذکر کیا, عمران خان کی تقریر کے بعد حسینہ واجد آئیں جو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر تھی, اور انہوں نے پاکستان کی فوج نے جو کچھ 1970-71 میں کیا تھا اس کو بیان کیا, تو وہ جو مودی کے جرائم ہیں اس سے تو وہ کم ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی فوج نے کشمیر میں ایسٹ پاکستان میں کیا تھا, کشمیر میں بھارتی فوج نے وہ نہیں کیا, وہ کم ہے. یہ نجم سیٹھی صاحب یہ فرما رہے ہیں. اچھا, فوج پر بھی انہوں نے وہی لتاڑ دیا. اب آ جائیے ذرا نیچے آخری پیرا, کیا کہہ رہے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا کہ وہ ویسٹ سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں, امریکہ سے تعلق بحال رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ ایک بڑی زبردست بات ہے قمر جاوید باجوہ کی. یہ کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے. یہ کیوں کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے میں آگے بتاتا ہوں. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے انہیں اس ملک میں اتحاد کی ضرورت ہے, انہیں اس ملک میں تمام کو اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ دس از, میں آخری 2 لائنیں پڑھ دیتا ہوں, دیٹ از ناٹ پاسبل سو لانگ ایز عمران خان ریمینز obsessed with his brand of divisive confrontational politics and weakens پاکستان. یعنی اگر عمران خان یہ ان سیاستدانوں سے کہتے ہیں کہ جو آپ نے لوٹ مار کی ہے, وہ جو مال ہے اس کو واپس بھیجیں, اس کو پاکستانی قوم کو واپس دیں, تو نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنے کی سیاست ہے. یہ پاکستان میں اگر یہ سیاست رہے گی عمران خان کی, تو ملک میں یونٹی نہیں ہو سکتی اور پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اور جنرل قمر جاوید باجوہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیونکہ جو امریکہ کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں, ویسٹ کے ساتھ جو آپ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں, اور آپ نیوکلیئر ہتھیار استعمال نہ کرنے کی بات کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے ویسے کبھی نہیں کی, یہ بہت اچھا ہے, اسی سے پاکستان آگے جائے گا, لیکن اس کے لیے آپ عمران خان کو نکال دیں. کیا یہ کوئی آنیسٹ انٹلیکچوئل اوپینین ہے؟ آپ مجھے بتائیں. امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, اور پھر جنرل قمر جاوید باجوہ کی بٹرنگ, انہوں نے تو صاف طور پہ کہہ دیا کہ یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے عمران خان کی اور یہی رہے گی. اور نجم سیٹھی صاحب نے 2 چیزیں کی ہیں, سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش. سعودی جو کراؤن پرنس ہیں ان پر وہ الزام لگا دیا کہ جی انہوں نے جہاز سے اتار دیا عمران خان کو. پاکستان کے عوام بڑے باغیرت عوام ہیں نجم سیٹھی صاحب, اور پاکستان کی عزت سے بڑی کوئی عزت نہیں, چاہے کوئی شہزادہ ہو, چاہے کوئی بادشاہ ہو, چاہے کوئی سپر پاور ہو. پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو تو جہاز سے اتارنا دور کی بات, اگر کوئی پاکستانی شہری کی طرف بھی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو پورا پاکستان اس کی آنکھیں نکال دے گا. اور یہ کیا کروں, یہ دور ہے صحافتی ہیجڑوں کا, یہ دور ہے صحافتی دلالوں کا. یہاں پر سیاستدان بھی دلال, یہاں پر صحافی بھی ہیجڑے, اور وہ دم ہلاتے ہوئے کوئی اپنے مالک کے پیچھے, کوئی اپنے سیاسی آقا کے پیچھے, کوئی کسی اور کے پیچھے. اس ملک نے اسی چیز کو برباد کیا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب کہ اقوام متحدہ کا آدھا حال خالی تھا جب عمران خان نے تقریر کی. اس کی ذمہ داری ان بد کردار حکمرانوں پر ہے جو پچھلے 30 سال سے اس ملک میں حکمرانی کرتے رہے. انہوں نے اس ملک کو لوٹا, اور آپ جیسے کرپٹ لوگوں کو, آپ جیسے جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو پروموٹ کیا. اب سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں آپ کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب کا بنایا گیا تھا نواز شریف نے اور زرداری نے مل کے. اس لیے کہ یہ طے کر لیا تھا زرداری نے کہ سندھ میرے پاس اور پنجاب نواز شریف کے پاس. اور پھر نواز شریف صاحب جب بنے وزیر اعظم
تو نجم سیٹھی کو ان کی پسند کا شعبہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس کا ہیڈ بنا دیا۔ بے پناہ دولت، بے پناہ پیسے۔ میں تو یہاں پر یہ اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح حکومت پاکستان نے ابصار عالم سے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے سارے پیسے واپس کرے اور 50 ملین 5 کروڑ روپے، اسی طرح نجم سیٹھی سے کروڑوں روپے جو اس نے پاکستان کنٹرول بورڈ کی سربراہ کی حیثیت سے لیے وہ اس سے واپس لیے جائیں۔ اور اس طرح کے جو لوگ جو چیتھڑوں میں جو چیزیں لکھتے ہیں جس میں پاکستان کی فوج، پاکستان کے الیکٹڈ حکمران، پاکستان کے عوام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور جھوٹی خبریں، یعنی یہ کس قدر جھوٹی خبر ہے کہ پرنس محمد بن سلمان نے جہاز سے اتار دیا، اور پھر کیا وہ پروموٹ کر رہے ہیں، بھارت کی تعریفیں کر رہے ہیں، مودی کی تعریفیں کر رہے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ کی بٹرنگ کر رہے ہیں کہ جی آپ نکالیں عمران خان کو تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، یونٹی آ جائے گی۔ احتساب کی بات آپ مت کریں، جو لوٹا ہوا مال ہے وہ آپ مت واپس لیں۔ بہرحال یہ آپ کے گوش گزار تھا، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو ان صحافتی ہیجڑوں سے، ان سیاسی دلالوں سے، ان بد کردار لوگوں سے پاکستان کو محفوظ رکھے۔